الدین کلہ ادب، دین سارا ادب کا نام ہے۔ بے ادب آدمی اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی حد بندہ نہیں ہوتا، وہ بے ادب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تو بے حیا ہو جائے پھر تو آزاد ہے، جو مرضی کر۔ نبی پاک علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ پتہ ہے آپ کو، بعد از خدا بزرگ توئی کس سے مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں کہ حضور کو کسی کا ادب کرنا ہو۔ لیکن حضور کی رضائی میں دودھ پلانے والا جناب حلیمہ جب نبی پاک سے ملنے آئیں تو مسلم میں لفظ موجود ہیں، حضور منبر پہ تھے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھائی، ماں کو بٹھایا، حالانکہ سب سے بڑے حضور ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد بوڑھے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، فتح مکہ پر ان کا ارادہ بن گیا مسلمان ہونے کا۔ میں بڑا راضی تھا کہ میرے بچے بھی مسلمان ہیں، پوتے نواسے بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ میرے ابا بھی مان گئے۔ کہتے ہیں جب میں انہیں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں گیا نا، نابینا تھے وہ، لے کر کے گیا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور حضور نے ایسا جملہ کہا کہ میں رو پڑا۔ محبوب فرمانے لگے ابو بکر اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا کلمہ پڑھنے کا تو اس بوڑھے کو کیوں تکلیف دی، مجھے بتاتے میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاتا۔ آپ اس کو اعزاز سمجھیں بھائی۔ جو نوجوان کہتا ہے نا میں بڑا تیز ہوں، اب ہمارے ہاں نا بے باکیاں بڑی ہیں، جو منہ میں آیا کہہ کے چھوڑنا ہے۔ کہتے ہیں جی میں جی سچی بات کرتا ہوں، جی کسی کو تکلیف بھی ہو تو میں تو کہتا ہوں سچ تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، اسے تو تکلیف ہوتی نہیں۔ اصل میں آپ نے سچ میں مرچیں بڑی ڈال دی، اس لیے کہ سامنے والے کو دقت ہوئی ہے۔ سچ بولنے پر طریقے سے بولیں، آپ بے باک نہ بنیں، آپ جو منہ میں آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں، تو ادب کریں۔ استاد قابل ادب ہوتا ہے، ہم نے کالج بھی دیکھا ہے، مدرسہ بھی دیکھا ہے، لیکن چھوٹا سا شکوہ ہے، ہمارے جو بچے ہیں نا مدارس کے، وہ جب ہم جوتے اتارتے ہیں تو ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں بڑے شکوے ہیں ان بچوں سے بھی، ان میں بھی بڑی غلطی ہیں۔ ہم جب موٹر سائیکل ہمارا استاد سویرے پڑھانے کے لیے آتا ہے تو بچے منت کرتے ہیں ایک دوسرے کی کہ لاؤ میں نے ٹاکی پھیرنی ہے استاد کی موٹر سائیکل کو، میں نے صاف کرنا۔ ہمارے بچے ابھی بھی استاد جی آ گئے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں نا کلاس سے وہ سارا نظام وہی ہے جو آپ کا پیریڈ لگتا ہے 40 منٹ، اور جب بچے نکلتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے استاد کو پشت نہ کریں، اور وہ کتابوں کا بھی وہ برا حال نہیں کرتے جو کالج کے اسٹوڈنٹ کرتے۔ مجھے ایک دن میں کسی کے گھر میں مہمان تھا تو ان کے یہاں ایک ٹیچر تھے جو فزکس پڑھانے آتے تھے، تو بچے سے اس کا باپ پوچھتا ہے کہ وہ ماسٹر صاحب آئے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں ابا وہ کل بھی نہیں آئے تھے۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں آتا، وہ 5000 روپیہ ٹیوشن لیتا ہے تو آج بھی نہیں آیا وہ۔ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ یہ اپنی چائے اٹھا کے لے جائیں، میری تو طبیعت پھیکی ہو گئی ہے۔ استاد 10,000 لے یا 20,000 لے، لینا تو اس نے استاد ہی ہے نا، آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ مولوی صاحب نہیں، وہ فزکس پڑھاتے ہیں۔ اور میں نے کہا چھوڑو، مولا علی شیر خدا کہتے تھے جس نے ایک لفظ بھی پڑھا دیا وہ تو میرا مالک ہے، وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے بیچ دے، اپنے رویے کو بڑا صاف ستھرا کرے، بڑا اچھا کرے۔ مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی میٹرک پی ٹی سی ٹیچر سے تعلیم حاصل کرے اور خود بعد میں وہ پی ایچ ڈی کر جائے، اس کی تعلیم ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی تو وہ پی ایچ ڈی والا استاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ وہ کہے استاد جی آپ تو مطلب میٹرک پی ٹی سی اور میں نے ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، میں کہاں پہنچ گیا ہوں؟ ادب کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ادب آپ کو ٹھنڈا رکھے گا۔ ادب والے لوگ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر وقار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے تحریر کا، 2 شاگرد بھی ساتھ تھے۔ اب تو آپ یہ چھوٹے سے موبائل میں سارا کچھ بند کر کے رکھ سکتے ہیں، جو مرضی کھول کے۔ اس زمانے میں کتابیں ہوتی تھی اور قلمی نسخے، بڑی کتابیں بکری ہیں، نوٹس بک رہے ہیں، چائیں بائیں تحقیق ہو رہی ہے۔ اسماء الرجال ایک باقاعدہ علم ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہم بحث کرتے ہیں راویان حدیث پہ، یہ ایک پورا ایک الگ جو ہے وہ اصطلاحات ہیں مدارس کی۔ تو بڑا محنت والا کام ہو رہا تھا، چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ اچانک نا بچے باہر باغ میں کھیل رہے تھے، نا گیند گر گئی تو وہ بچہ آ گیا گیند اٹھانے۔ اب کتنے شاگرد ہیں ساتھ، وہ سارا کچھ ہے۔ امام اعظم بچے کو دیکھ کے، بچہ 10-12 سال، فٹافٹ اٹھے، کاغذات بکھر گئے، چیزیں آگے پیچھے ہو گئی۔ اب امام صاحب دوبارہ بیٹھے، بچے کے استقبال کو ادب کو اٹھ کھڑے ہوئے، دوبارہ اٹھے، دوبارہ بیٹھے، چیزیں سمیٹی، اب کچھ کاغذ مل نہیں رہے، مسئلہ بن گیا۔
بچہ کھیل رہا تھا کچھ اور بچے، تھوڑی دیر کے بعد پھر گیند آئی تو چونکہ اس کی ڈیوٹی تھی وہ پھر آ گیا، امام صاحب پھر اٹھے، کاغذ پھر بکھر گئے۔ اب وہ ساتھ والے شاگرد بھی زیادہ نہیں نا برداشت کرتے، ایک دو دفعہ تو برداشت کیا، اب تیسری دفعہ بچہ آیا، کاغذات پھر بکھرے، تو امام ابو یوسف کہنے لگے حضور یہ بچہ ہے، یہ پتہ نہیں 20 دفعہ آئے گا، تو کتنی دفعہ چیزیں بکھیریں گے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے ابو یوسف تو نے بیٹھنا تو بیٹھ، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھ، یہ 100 دفعہ بھی آیا تو میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا۔ حضور کون ہے یہ بچہ؟ فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے، میرے استاد کا۔ ایک پنجابی کا مصرع ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک پنجابی کا مصرع ہے، کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ ہمیشہ اساتذہ کے تو لوگ پوتوں نواسوں کا بھی ہے، اور میں دلیل دے سکتا ہوں قرآن پاک سے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ادب نہ چھوڑنا، ادب بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے۔ ادب والے لوگ حسن والے ہوتے ہیں، ان کے لب و لہجے میٹھے ہوتے ہیں، ان سے مل کے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، ہر بندہ راضی ہوتا ہے کہ یہ ادب والا ہے۔ اقبال کہنے لگے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں